Subscribe Myers Studios and press the bell icon for latest updates. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ान मोहतरम, आज का इल्मी मुज़ाकरा भी बहुत ही खूब है और बड़ा अहम है। इंसान एक तरफ से जिस्म है और दूसरी तरफ से रूह है। इस एतबार से जिस्म की निस्बत से मौत कुछ और होगी और रूह के लिहाज से मौत कुछ और होगी। लेकिन जिस आया करीमा को कुल्लिये के तौर पर पेश किया गया उसमें मौत का ताल्लुक नफ्स से यानी जान से है। जैसा कि इरशाद हुआ है कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इसमें जिस्म का जिक्र नहीं है। नफ्स यानी जान और मौत का तज़किरा फरमाया गया है और इसमें जान के नज़दीक यानी रूह के नज़दीक मौत एक तजर्बे के सिवा, एक टेस्ट के सिवा और कुछ नहीं है, यही है। लेकिन इसके बरअक्स कुरान में एक ऐसी आया शरीफा भी है जिसमें जिस्म की निस्बत से मौत का जिक्र फरमाया गया है और वो आया ये है, वला तहसबन्नल्लज़ीना क़ुतिलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवातुन बल अहयाउन इंद रब्बिहिम युरज़क़ून। तुम उन लोगों के बारे में ये ख्याल न किया करो जो राह खुदा में कत्ल किए जाते हैं कि वो मरे हुए हैं, बल्कि वो जिंदा हैं अपने परवरदिगार के नज़दीक अच्छे से अच्छे रिज़्क़ को हासिल करते हुए। जाहिर है कि यहाँ पर मौत का तज़किरा जिस्म की निस्बत से है और हो सकता है कि लोग अपनी नादानिस्तगी से रूह पर भी मौत का गुमान करते हों, लेकिन नुमायान पहलू यहाँ पर जिस्म है कि लोग जब किसी शहीद को देखते हैं तो समझते हैं जिस्म के क़ियास पर कि वो मर गया है। मेरे नज़दीक इस आयत में जिस्मानी मौत का जिक्र है और ये बात तो बड़ी वजाहत से बताई गई कि मौत की मुख्तलिफ कैफियतें हैं, मौत के दर्जात हैं, लेकिन रूह कतईयत के साथ मरती नहीं है। बेशक उसकी हालत तब्दील होती रहती है, ताहम कुल्ली तौर पर रूह नहीं मरती, इसलिए कि रूह के न मरने की एक दलील इसी कुल्लिये में है कि खुदा ने उसको एक तजर्बा करार दिया यानी मौत को, और फरमाया कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान, नफ्स अरबी में जान को कहते हैं और रूह को कहते हैं, हर रूह को और हर जान को मौत का जायका चखना है। ये चखना एक तजर्बे के मुशाबा है, तजर्बे की तरह है और इसमें यह नहीं कहा कि नफ्स या रूह ख़त्म होने वाली है, बल्कि चखने की बात की गई तो
تو چکھنے کے بعد بھی کوئی شخص ظاہر میں اور دنیوی طور پر مادی لحاظ سے باقی رہتا ہے اور زندہ. اور دوسری یہ بات البتہ بتائی گئی اور آپ سمجھ گئے کہ یہ کلیہ ہے، اس لیے اس کلیے میں نبی، ولی اور دوسرے سب انسانوں کا ذکر ہے، اور اس کلیے سے کوئی شخص، کوئی جان، کوئی نفس باہر نہیں ہے، کیونکہ جتنے ذی حیات ہیں وہ سب روح کے حامل ہیں، ان میں روح ہے، ان میں جان ہے. تو یہاں پر ان سب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ کلیہ بیان فرمایا گیا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، اور یہ ایک فیصلہ ہے اور یہ ایک قانون ہے. جس طرح دنیا میں کوئی مستند قانون ہوتا ہے تو اس قانون کے اندر پرنسپلز ہوتے ہیں، اور بڑے قانون کے تحت قوانین ہوتے ہیں یا پرنسپلز ہوتے ہیں. اسی طرح یہ ایک اصول ہے اور یہ ایک قانون ہے. اس قانون کے تحت اور اس قانون کے مطابق پتہ چلا کہ نفس یعنی روح مرتی نہیں ہے. اس کے علاوہ یہیں پہ ایک عمدہ بات اور کہی گئی کہ عالم دو ہیں، ایک عالمی خلق ہے اور دوسرا عالمی امر ہے. عالمی خلق اس کو کہتے ہیں کہ یہاں چیزیں بنتی ہیں اور بگڑتی ہیں، اس میں مادیت کا ذکر ہے. اور عالمی امر میں روحانی چیزیں ہیں اور عقلی چیزیں ہیں، جہاں پر چیزیں ہمیشہ موجود ہیں اور کن سے ایک حالت سے دوسرے حالت میں بدلتی رہتی ہیں. اور یہ بھی بہت عمدگی سے بتایا گیا کہ لوگ جس کو نیستی کہتے ہیں، ہمارے پاک دین کی تحقیق کے مطابق اور اس کی حکمت کے مطابق وہ نیستی نہیں ہے اور کوئی عدم محض نہیں ہے، معدومیت نہیں ہے، نتھنگنس نہیں ہے. اور اگر کوئی سوال کرے کہ اگر نیستی نہیں ہے اور نتھنگنس نہیں ہے تو پھر خدا نے چیزوں کو نیستی سے ہستی میں لانے کے لیے کیوں امر کن فرمایا، یہ سوال ہو سکتا ہے. لیکن اس کا بھی جواب ہے. وہ جواب اس طرح سے ہے کہ نتھنگنس نہیں ہے لیکن حالت غائب ہے. اس حالت غائب سے یا عالم غائب سے کسی چیز کو مشاہدے میں لانے کے لیے کن فرمایا جاتا ہے. اور ایسی حقیقتوں کی تحقیق عالم شخصی میں ہوتی ہے. جو مومنی سالک ہے یا عارف ہے، جو حقیقت بین ہے، جو حقیقت شناس ہے، وہ اس بات کو ذاتی طور پر مشاہدے کے انداز میں جانتا ہے. اور دوسرے سب حضرات وہ علم الیقین کی روشنی میں اس کو سن کر جانتے ہیں، وہ دیکھ کر جانتا ہے. اتنا فرق ہے دیکھ کر جاننا اور سن کر جاننا. لیکن سن کر جاننا بھی اگر سچائی اور بھروسے کے ساتھ ہو تو وہ بھی دیکھ کر جاننے کی طرح ہے. تو وہ ہم کو بتا سکتے ہیں کہ کن کا مطلب یہ نہیں ہے، یعنی ہو جا، اللہ کے ہو جا فرمانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ اس میں چیزیں عدم محض سے وجود میں آتی ہیں، نتھنگنس سے. یہ بات نہیں ہے. اور اگر فرض کیا جائے کہ بہت ساری چیزیں ابھی نتھنگنس میں ہیں تو اس میں قادری مطلق سے ایک کمزوری اور عجز منسوب ہوگا.
اس طرح کی اس حالت میں خدا کا کام انڈن ہوگا، نہ کیا ہوا ہوگا۔ دنیا میں انسان بہت سارے کاموں کو کرنا چاہتا ہے اپنے ارادے سے، لیکن اس کی استطاعت یا اس کی قدرت، توانائی محدود ہے، لہذا انسان کے کچھ کام کیے ہوئے ہوتے ہیں اور کچھ کام نہ کیے ہوئے ہوتے ہیں، نارسائی کی وجہ سے اور قدرت کی طاقت کی کمی کی وجہ سے۔ اور اگر خدا سے متعلق جو قادر مطلق ہیں ایسا تصور رکھیں اور یہ کہیں کہ کچھ روحیں ابھی تک عدم محض میں ہیں، تو پھر اس سے خدا کی ذات میں کمزوری، نارسائی، ناتوانی اور عجز کا تصور ہوگا، جو کہ اس مفروضے سے اللہ پاک ہے۔ تو قرآن میں صاف و صریح انداز سے فرمایا گیا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا۔ یہ آپ کو جو کن کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ کن خدا کے نزدیک کیا ہوا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، جس چیز کے بارے میں ابھی آپ کے سامنے کہا جاتا ہے کہ خدا جب کسی چیز کو وجود دینا چاہتا ہے تو وہ کن فرماتا ہے، یہ تعلیم کی بات ہے۔ اور ہمیں کن کے موضوع کو کلی طور پر دیکھنا چاہیے کہ قرآن میں کہاں کہاں کن کا موضوع ملتا ہے، کیونکہ قرآن میں موضوعات پھیلے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہم کو یہ کلیہ ملے گا، یہ قانون ملے گا کہ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا جو امر ہے وہ کیا ہوا ہے اور کرایا ہوا ہے۔ ابھی خدا کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو آگے چل کر خدا کرے گا۔ کوئی کام ایسا نہیں ہے خدا کا جو نہ کیا ہو اور اس کے کرنے کے لیے نوبت نہ آئی ہو، یہ بات نہیں ہے۔ اس آیہ شریفہ نے ہم کو بتایا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور خدا کا جو امر ہے، جو امر کن ہے، وہ کیا ہوا ہے۔ بیشک یہ بات ہے کہ ہمیں سمجھانے کے لیے ایسی بہت سی مثالیں روحانیت میں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں۔ اس کو ہم نے تجددی امثال کہا۔ مثال کے طور پر آپ میں سے ہر ایک کی جب روحانی ترقی ہوگی تو اس وقت آپ کو ازل کا مشاہدہ کرایا جائے گا، تخلیق آدم کا مشاہدہ کرایا جائے گا، اور ایسی بہت سی چیزوں کی تخلیق کا مشاہدہ کرایا جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا کہ وہ چیزیں خدا نے نہیں بنائی ہیں، وہ تو کبھی کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن آپ کو اس کا عملی نمونہ اور ڈیمانسٹریشن بتایا جاتا ہے تاکہ آپ بنیاد سے اس حقیقت کو سمجھ سکیں۔ تو پھر کتنی اچھی بات کہی گئی بی بی مریم علیہ السلام کے بارے میں کہ خدا نے یا تو یہ بات کہلائی یا خود اس ذات پاک نے اس قسم کا انٹرپریٹ کیا، ترجمانی کی، کہ خدا کا حق ہے کہ قرآن اس کا کلام ہے، تو جن جن باتوں کو قرآن میں جگہ دینی ہے ان تمام باتوں کو خدا اپنے معیار کے مطابق اپنی ترجمانی سے اور اپنی حکمت کے طور پر اس قرآن کو صادر فرمائے۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر لوگوں نے غیر منطقی باتیں کی ہیں تو خدا کے لیے یہ ضروری ہو کہ وہ حکمت کے بغیر اور منطق کے بغیر جو باتیں کہی گئی ہیں، خواہ کوئی قصہ ہے یا کوئی گفتگو ہے، اس کو خدا قرآن میں جگہ دے۔ ایسا نہیں ہے، چونکہ کلیتاً
कुरान अल्लाह का कलाम है, सो कोई तर्जुमा भी, कोई किस्सा भी, कोई कहानी भी अल्लाह के कलाम के तौर पर होना चाहिए। इस लिहाज से बीबी मरियम ने अपने दर्द ज़ह की शिद्दत से शिकायतन जो आरजू की, जो कहा कि काश मैं मर जाती इससे कबल, इस दर्द को, इस तकलीफ को देखने से पेशतर मैं मर चुकी होती और फिर मैं लोगों के ज़हन से भी फरामोश हो चुकी होती और अपनी लिहाज से भी भूली बिसरी होती। इसमें जैसा कि कहा गया कि आयत के अगले हिस्से की तशरीह पिछले हिस्से से होती है, यानी बाद वाला जो लफ्ज़ होता है उसमें तशरीह होती है। तो इसमें मौत की तशरीह है कि फरामोशी मौत है, भूल जाना मौत है, लाइल्मी मौत है, इल्म का न होना मौत है, जहालत मौत है। इसलिए कि इस जहालत की वजह से अक़ली और रूहानी हालत पर पर्दा पड़ता है और फिर यूं लगता है जैसा कि कोई कतियत के साथ मर चुका हो, लेकिन ये बात नहीं है, सिर्फ फरामोशी की बात है। और फरामोशी, भूल जाना और न जानना, ये जो है मौत की एक नुमाइंदगी है, लेकिन फिर भी ये कतियत के साथ मौत नहीं है। इसके अलावा दीगर आयतों पर रोशनी डाली गई और ये भी कहा गया कि खुदा मोमिन से फरमाता है, आदमी ज़मान से उसको मंसूब करते हुए कि या बनी आदम अतवानी अजअलुका मिसली, यानी एक फ़र्द से फरमाया, गुया सब से फरमाया कि ए इब्न आदम, यानी ए इमाम के रूहानी फर्जंद, तू सही मानों में मेरी इताअत कर ताकि मैं तुझको अपनी ज़ात की तरह अमर, यानी हमेशा के लिए ज़िंदा बनाऊंगा। तो इसमें इम्कानियत है, खुदा के इस इरशाद से रोशनी पड़ी मौत के इस मज़मून पर कि मौत नहीं है। इंसान की हकीकती आलिया खुदा के नूर की तरह है, इसलिए कि हम खुदा में रहते हैं तो फिर मौत का सवाल पैदा नहीं होता है। और ठीक है, अना ये सुफली जो जिस्म में है तो जिस्म पर मौत का इतलाक हो जाता है। इसके बाद फना की सबसे बेहतरीन मिसाल और फना फिल्ला की मिसाल पेश की गई कि इस्लाम जो खुदा का कामिल तरीन दीन है उसमें हर नमूना होना चाहिए और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात अक़दस में हर किस्म के नमूने मोमिनीन के लिए पाए जाते हैं। और खुदा ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जो कसरत से जिक्र करते हैं, जो हकीकी मोमिनीन हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह में बेहतरीन नमूना या अमल मौजूद है। सब के लिए नहीं है, जो कसरत से जिक्र करते हैं, यानी जो राही तरीक़त और राही हकीकत से गुज़र कर मारिफत में पहुँच जाना चाहते हैं, उनके लिए रसूलुल्लाह की ज़िंदगी में अमल का बेहतरीन नमूना रखा हुआ है। तो हुज़ूर अकरम जब मिराज
پر تشریف لے گئے تو ہم ضرور مانیں گے کہ وہاں فنا فی اللہ ہو کے واپس آئے، لیکن فنا فی اللہ کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی ختم ہو جاتا ہے۔ تو رسول کی اس سیرت طیبہ نے اور اس سنت مطہرہ نے ہم کو یہ سمجھایا کہ سورہ رحمان میں جس فنا کا ذکر ہے اس کی کیا کیفیت ہے۔ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس کی تشریح اور تفسیر حضور نے اپنی سنتی مطہرہ سے کی، اور عملی تشریح یہ کہ معراج پر حضور گئے اور وہاں پر خدا میں فنا ہو کے واپس تشریف۔ اب یہاں پر ایک بہت بڑا نقطہ سامنے ہے، یہ کہ فنا فی اللہ کی کیفیت آیا ہم کچھ بیان کر سکتے ہیں؟ آیا اس کے کچھ سمجھانے کی گنجائش ہے؟ تو میں کہوں گا کہ ہاں، قرآن اور روحانیت دو چیزوں کی روشنی میں کہ جب قرآن نے فرمایا کہ کل من علیہا فانی ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، اس میں چہرہ خدا کا ذکر ہے، تو اس سے مراد دیدار ہے، جو سب سے بڑا دیدار ہے اور آخری دیدار ہے۔ تو معراج میں حضور کو سب سے بڑا دیدار حاصل ہوا، تو اسی دیدار کا حاصل ہونا ہی فنا ہے۔ البتہ اس دیدار کا کوئی اثر ہے، اس دیدار کا کوئی رد عمل ہے، اس دیدار کا کوئی نتیجہ ہے، اس میں کوئی محویت و فنائیت ضرور ہے، اس میں کچھ جاذبیت ہے۔ تو اصل سے واصل تو پہلے ہی سے ہوتی ہے روح، لیکن عنائی سفلی کے اعتبار سے بھی خدا سے قریب تر ہونا یا اصل میں واصل ہونا یا اصل میں فنا ہونا جو ہے وہ دیدار کے ذریعے سے ہے۔ اس کی ایک چھوٹی مثال امام کی ظاہری دیدار ہے، لیکن کس کے لیے؟ کسی حقیقی مومن کے لیے، کسی عاشق کے لیے۔ تو آپ نے غور کیا ہوگا اور آپ کی اپنی ذات پر بھی اس کا تجربہ گزرا ہوگا کہ کبھی کبھار بہت ہی میٹھا دیدار ہوتا ہے۔ میں ظاہری دیدار کا قصہ بیان کرتا ہوں کہ مومن بہت روتا ہے، تو اس رونے سے کیا ہوتا ہے؟ کیا اس میں نفس امارہ کی تحلیل نہیں ہوتی ہے؟ کم سے کم دائمی طور پر نہیں تو ہنگامی طور پر نفس امارہ کی تحلیل ہوتی ہے۔ یہ فنائیت اور محویت کی ایک مثال ہے۔ جب ظاہری دیدار میں یہ اثر ہے اور یہ اتنا میٹھا ہے کسی عاشق کے لیے، سچے مومن کے لیے، کہ وہ بہت ہی شادمان ہوتا ہے اور اس کی گریہ وزاری ہوتی ہے، بشرطے کہ اس کے پاس تیاری ہو عبادت سے، پرہیزگاری سے، ذکر سے اور نیکی سے، خدمت سے، تو پھر اس دیدار کی کیا شان ہوگی جو عالمی بالا میں ہوتا ہے۔ اور رسول کو وہ دیدار حاصل ہوا، اور رسول کے بعد اولیاء کو اور دوسرے مومنین کو جس کے حاصل ہونے کا امکان ہے۔ تو یہ فنائیت کا ایک اشارہ ہے، لیکن متقاضی یہ ہے کہ اس کی بہت زیادہ وضاحت ہو۔ لیکن میں نے آپ کو ایک تصور دیا کہ جہاں چہرہ خدا کا ذکر ہے تو سمجھ میں بات آئی کہ اس میں دیدار کا اثر ہے، اور دیدار ہی کا نتیجہ ہے فنا۔ تو موت
المومن حی فی الدارین، یہ ایک حدیث ہے۔ مومن دونوں جہاں میں زندہ ہے، وہ اب اس دنیا میں بھی زندہ ہے اور کل عالمی آخرت میں بھی زندہ ہوگا۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ مومن مرتا نہیں بلکہ منتقل ہو جاتا ہے اس دار فنا سے دار بقا کی طرف۔ مجموعی تاثر یہ ہے کہ ان بیانات کا کہ روح کبھی مرتی نہیں ہے اور مومن مرنے کے لیے پیدا نہیں ہوا ہے۔ تو اس کے علاوہ بعض حکماء نے روح کو قدیم قرار دیا ہے، اور لفظ قدیم فلسفے کی ایک اصطلاح ہے اور حکمت کی کہ قدیم اس شے کو کہتے ہیں جس کے کبھی نہ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، کہ وہ ہمیشہ موجود ہی ہوتی ہیں۔ تو عالمی بالا یا کہ عالمی امر جو ہے وہ ہمیشہ سے ہے، اور اس دنیا کی حالت بدلتی رہتی ہے۔ اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں کیسٹوں میں آپ کے لیے ریکارڈ ہیں اور آپ نے سن لیا۔ ان باتوں کو آپ ذہن نشین کر لیں اور پھر سوچ کے ان باتوں سے کچھ نتائج کو بھی اخذ کریں، کیونکہ ہر بات سے یا دو باتوں سے کچھ نتائج اخذ کیے جاتے ہیں۔ یہ سمپل لاجک ہے، عام منطق ہے، اور انشاءاللہ ان کلاسوں سے آپ کو بہت ہی فائدہ حاصل ہوگا، آپ شادمان ہوں گے، آپ خوش ہوں گے۔ یہ آپ کی علمی عبادت ہے، یہ مولا کی خاطر ہے، مولا کے لیے ہے، اور آپ ایسی ہی نیت رکھیں کہ یہ ساری کوششیں مولا کے لیے ہوں، تاکہ اس سے زیادہ فائدہ ملے، کیونکہ جو اجر ملتا ہے، جو ثواب ملتا ہے، وہ نیت کے مطابق ہے۔ انما الاعمال بالنیات۔ اگر ہماری نیت خود نمائی کی ہے اور بڑائی کی ہے تو اس سے ہم کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر ہماری نیت یہ ہو کہ ہم دین کو، مولا کے دین کو جاننے کے لیے، جماعت کی کچھ خدمت کرنے کے لیے اور اپنے آپ کو سدھارنے کے لیے، اپنی اولاد کو، فیملی کو کچھ بتانے کے لیے، کچھ سکھانے کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں، جب یہ نیت ہوگی تو اس کا بہت بڑا اجر و ثواب ملے گا۔ میں پہلے بھی یہ عرض کر چکا ہوں کہ آپ اپنی فیملیز میں اس علم کو منتقل کر کے اس کو ہمیشہ کے لیے وہاں محفوظ کریں، کہ دنیا میں یہ بات بھی ہے، یہ روایت بھی ہے کہ کسی جد اعلیٰ نے کسی اچھے کام کو کہیں سے، کسی ملک سے اچھے ہنر کو، اچھے کسب کو، اچھے علم کو لایا، حاصل کیا، تو پھر اس کی نسل میں وہ علم برقرار رہا۔ ایسی مثالیں بھی ہیں، اور خداوند کا نام لے کر آپ اس علم کو حاصل کریں گے، اور آپ کے خاندان میں، آپ کی نسل میں یہ علم سدا قائم رہے اور وراثت کے طور پر ایک پشت سے دوسری پشت میں منتقل ہوتا رہے، تو اس کا بہت فائدہ ہوگا خاندان کے لیے اور جماعت کے لیے۔ بہت کچھ اس سے روشنی ملے گی انشاءاللہ۔ مولا آپ سب کو اس جستجو میں، اس کوشش میں کامیابی عنایت فرمائے، اور حقیقی علم کے خزانوں سے آپ کو مالا مال فرمائیں۔ آپ کو اس کوشش سے، اس علم سے بہت زیادہ خوشی عنایت ہو، ہر مشکل آسان ہو جائے، اور آپ کے عزیزوں کو مولا خداوند سلامت رکھے، ان کو سلامتی دے، کامیابی دے، نوازش کرے،
اور دونوں جہاں کی سرخروئی سرفرازی نصیب کرے، آمین یا رب العالمین۔ شکریہ، یا علی مدد۔